سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے وہ میں دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے فوض الی عبدی، میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہیں، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا۔ پھر بندہ اخیر صورت تک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہیں، اور یہ جو مانگے گا وہ اس کے لیے ہیں۔ نسائی میں یہ روایت ہے، بعض روایت کے الفاظ میں کچھ تبدیلی بھی ہیں۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، ابو زرعہ نے انہیں صحیح کہا ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث مطول موجود ہیں، اس کے راوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابن جریر کی ایک روایت میں اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لیے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ میرے بندے کے لیے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے۔ اب اس حدیث کے فائدوں پر نظر ڈالیے۔ اس حدیث میں لفظ صلاح یعنی نماز کا اطلاق ہے، اور مراد اس سے قرأت ہے، جیسا کہ قرآن میں اور جگہ پر ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ إِلَى آخر، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یعنی اپنی نماز یعنی قرأت کو نہ تو بہت بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی تفسیر میں صراحت سے مروی ہیں کہ یہاں صلاۃ سے مراد قرأت ہے، اور اسی طرح مندرجہ بالا حدیث میں قرأت کو صلاۃ کہا گیا ہے۔ اس سے نماز میں قرأت کی جو عظمت ہے وہ معلوم ہوتی ہے، اور ظاہر ہوتا ہے کہ قرأت نماز کا اعلیٰ رکن ہے، اس لیے کہ عبادت کا مطلق نام لیا گیا اور اس کے ایک جزو یعنی قرأت کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھی خیال رہیں کہ اس کے برخلاف ایسا بھی ہوا ہے کہ قرأت کا اطلاق کیا گیا اور مراد نماز لی گئی ہے۔ فرمان ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، یعنی صبح کے قرآن پر فرشتے حاضر کیے جاتے ہیں، یہاں مراد قرآن سے نماز ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز کے وقت رات کے اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور ان آیات و احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں قرأت کا پڑھنا ضروری ہے، اور علماء کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہی ضروری ہے یا قرآن مجید میں سے جو کچھ پڑھ لے کافی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی وغیرہ تو کہتے ہیں کہ اسی کا پڑھنا متعین نہیں ہے، بلکہ قرآن میں سے جو کچھ پڑھ لے گا کافی ہوگا۔ ان کی دلیل آیت کریمہ سے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سورہ مزمل کی آیت ہے، یعنی قرآن میں سے جو آسان ہو پڑھ لو۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو نماز کو جلدی جلدی پڑھ رہا تھا فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ، پھر جو قرآن میں سے تجھے آسان نظر آئے پڑھ لے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو یہ فرمانا اور سورہ فاتحہ کی تعیین نہ کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن پڑھ لے کافی ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کا مسلک ہے۔
دوسرا مسلک یعنی دوسرا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہی کا پڑھنا ضروری ہے اور اس کے پڑھے بغیر نماز نہ ہوگی۔ ان کے علاوہ اور تمام ائمہ کرام کا یہی قول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سب شاگرد وغیرہ اور جمہور علماء کرام کا بھی یہی قول ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو شخص نماز پڑھے، خواہ کوئی نماز ہو، کوئی بھی ہو، چاہے فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، نماز جنازہ ہی کیوں نہ ہو، اور کسوف اور خسوف کی نماز ہی کیوں نہ ہو، صلاۃ الاستسقاء کیوں نہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، اور اس میں ام القرآن نہ پڑھے یعنی کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ناقص ہے، پوری نہیں۔ اسی طرح ان بزرگوں کی یہ دلیل بھی ہے جو بخاری و مسلم میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز نہیں ہوتی جس میں ام القرآن نہ پڑھی جائیں، یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے احادیث ہیں، ہمیں یہاں پر مناظرانہ پہلو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لمبی لمبی بحثیں ہیں، مختصر سا یہاں پر ہم نے تذکرہ کیا ہے ان بزرگوں کے دلائل کا اور ان کے بیانات کا، ان کے اپنے مسالک کا۔ صحیح اور حدیث کے مطابق دوسرا قول ہی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کا تو یہ مذہب ہے کہ سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکثر رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں میں سے کسی ایک رکعت میں اس کا پڑھ لینا واجب ہے، اس لیے کہ حدیث میں نماز کا مطلق ذکر ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھی ثوری اور اوزاعی کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا متعین ہی نہیں بلکہ اور کچھ بھی پڑھ لے تو کافی ہیں، کیونکہ قرآن میں ما تیسر کا لفظ ہے، واللہ اعلم۔ لیکن یہ خیال رہیں کہ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جو شخص فرض وغیرہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ البتہ اس حدیث کی صحت میں نظر ہے، اور ان سب باتوں کی تفصیل اسماء الرجال کی کتابوں میں موجود ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ صحیح اور حدیث کے مطابق پہلا قول ہے، واللہ اعلم۔ مقتدی پر سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کے مسئلے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جس طرح امام پر واجب ہے اسی طرح مقتدی پر بھی واجب ہے۔ اس کی دلیل وہ عام احادیث ہیں جو ابھی دوسرے فائدے کے بیان میں گزر چکی ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سرے سے مقتدی کے ذمے قرأت واجب ہی نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ نہ کچھ اور، نہ جہری نماز میں نہ سری نماز میں۔ ان کی دلیل مسند امام احمد کی یہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا امام ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے، یعنی مقتدی کی۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ خود حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے مروی ہیں۔ گو اس مرفوع حدیث کی سندیں بھی ہیں لیکن کوئی سند صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جن نمازوں میں امام آہستگی سے قرأت پڑھے ان میں تو مقتدی پر قرأت واجب ہے، لیکن جن نمازوں میں اونچی قرأت پڑھی جاتی ہو بلند آواز سے ان میں واجب نہیں ہے۔ ان کی دلیل صحیح مسلم والی حدیث ہے کہ امام اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائیں، اس کی تکبیر سن کر تکبیر کہو، اس کی تکبیر سن کر تکبیر کہو، اور جب وہ پڑھے تو چپ رہو، خاموش رہو۔
سنن میں بھی یہ حدیث ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کی ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کا پہلا قول بھی یہی ہے، اور امام احمد سے بھی ایک روایت ہے۔ صحیح اور حدیث کے مطابق پہلا قول ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقتدیوں کو فرمایا کہ تم سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھو، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہماری غرض ان مسائل کو یہاں بیان کرنے سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ احکام کا جس قدر تعلق ہے کسی اور سورت کے ساتھ نہیں ہے۔ مسند بزار میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم بستر پر لیٹو اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لو تو موت کے سوا ہر چیز سے امن میں آ گئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان مسالک کو یہاں ذکر کرنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم اختلافات میں پڑے، البتہ ہم تک یہ علم پہنچ جائے کسی طرح سے، اس لیے یہاں پر ان مسالک کو اور مذاہب کو ذکر کیا ہے۔ باقی ہر کوئی اپنی اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے، اور صحیح کیا ہے، راجح کیا ہے، اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا کر لوگوں کے علم میں اضافے کی شکل بنا دی جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔